سالار شادی سے تو واپس آ جاتا ہے بھاگ کے، لیکن اس کا دل شاید وہیں کہیں رہ گیا ہے۔ ستارہ کی باتیں اس کو رہ رہ کے یاد آتی ہیں۔ وہاں سب کے سامنے تو وہ ستارہ کو بھی ڈانٹ کے آ گیا تھا کہ تم تو بہت ہی چالاک نکلی، اپنے ساتھ ساتھ پورے ٹبر کو بھی لے کے آ گئی تاکہ کوئی گواہ بنے اور شاید میری تمہارے ساتھ شادی ہو جائے۔ مجھے پھنسانے کے لیے تم تو نمی سے بھی آگے بڑھ گئی۔ لیکن گھر واپس آ کے اس کو ستارہ کی وہ معصوم باتیں یاد آتی ہیں، جب ستارہ کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ سالار سکندر ہے، سلمان کا وہ دوست جس کے کپڑے اور جوتے سلمان مانگ مانگ کے پہنتا ہے۔ اور جب سلمان کی ماں یہ سچائی سب کے سامنے کھولتی ہے تو ستارہ کی شکل پہ تو ایسے ایکسپریشنز ہوتے ہیں جیسے اس کو ایک دھچکا لگا ہے۔ اس کے بعد تو وہ سالار کو مڑ کے ایک دفعہ دیکھتی بھی نہیں۔ سالار کا دل کہیں نہ کہیں یہ یقین رکھتا ہے کہ ستارہ نے جان بوجھ کے اس کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ شاید ستارہ کو ہی کسی نے پھنسا دیا ہے۔ اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ستارہ معصوم ہے، وہ ویسی نہیں جیسا کہ اس کے گھر والے اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پروجیکٹر پہ ستارہ کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے صبا آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کون ہے یہ لڑکی۔ سالار کہتا ہے کہ پتہ نہیں، شادی میں ہی نظر آ گئی تھی، میں نہیں جانتا کون ہے۔ صبا کہتی ہے کہ جانتے نہیں، اور ساری کی ساری تصویریں اسی لڑکی کی ہی ہیں، کچھ تو خاص ہے اور ہے بھی کیوٹ۔ سالار لیکن اپنی بہن کو ٹال دیتا ہے کیونکہ وہ ستارہ کے بارے میں تب تک کوئی فیصلہ لینا نہیں چاہتا جب تک کہ ستارہ کی سچائی اس کے سامنے نہ آ جائے۔ ادھر ستارہ کی بیوقوف دوست قاسم کے نمبر پہ ستارہ کے موبائل سے میسج کر دیتی ہے کہ آپ تو میرے لیے آسمان کے تارے اور زمین پہ پھول بچھانے کی باتیں کر رہے تھے، تو اب کہاں گئے وہ سارے وعدے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے رشتہ مانگیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں، صرف اور صرف آپ کی ستارہ۔ ستارہ منع بھی کرتی ہے اس کو کہ ایسے میسیجز مت کرو، قاسم اور تائی اماں پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے، پہلے ہی میں پوری فیملی میں بدنام ہو چکی ہوں، اب مزید بدنامی مول لینا نہیں چاہتی۔ وہ دوست کے ہاتھ سے موبائل کھینچتی ہے، لیکن اتنے میں سینڈ کا بٹن دب جاتا ہے اور یہ میسج قاسم کے موبائل پہ چلا جاتا ہے۔ قاسم وہ میسج لا کے ستارہ کے تایا ابو کو دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ میں اپنی بھتیجی کے لیے کوئی عزت دار گھرانے کی لڑکی لے کے آؤں گا، اپنی بھتیجی کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وہ عزت دار ہے؟ پھر وہ ستارہ کا میسج اس کے تایا ابو کو دکھا دیتا ہے۔ تایا ابو کے ساتھ سارے کے سارے گھر والے دوبارہ سے ستارہ کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو برا بھلا اور بہت ہی چالاک لڑکی کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی ستارہ جو اس شادی سے پہلے اتنے سالوں میں سب کو معصوم لگتی تھی، وہ اس شادی کے فوراً بعد سے اس طرح کی لڑکی مشہور ہو گئی کہ جیسے وہ کوئی نہ کوئی لڑکا پھنسانا چاہتی ہے یا کسی لڑکے کے ساتھ بدنام ہو کے ہی اس کے ساتھ شادی کر لینا چاہتی ہے۔ اب تو اس خاندان میں کسی کو بھی ستارہ پہ یقین نہیں۔ ستارہ کے تایا ابو جو کہ پہلے ہمیشہ اس کی حمایت میں کھڑے رہتے تھے، وہ بھی اب اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں قاسم کے لیے ہی ستارہ کی ہاں کر دینی چاہیے۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ قاسم آخر اس سے اب کیوں شادی کرے گا، لیکن تایا ابو کہتے ہیں کہ آخر یہ چھنٹیوں بھرا کباب کسی کے پلیٹ میں تو رکھنا ہی ہے۔ ستارہ بھی کھڑی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کے اس کا دل رو رہا ہوتا ہے کہ میرے تایا ابو جو میرے پہ اتنا اعتبار کرتے تھے، اب ان کا اعتبار بھی مجھ پہ نہیں رہا، اب آخر مجھے ان سب کے تانوں سے کون بچائے گا۔ ادھر ستارہ کی پھوپھو سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ستارہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ قاسم کے لیے ناشتہ لے آؤ، لیکن قاسم کی ماں کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی ناشتہ لے آؤں گی۔ ستارہ کی پھوپھو کہتی ہیں کہ بھئی بعد میں بھی تو ستارہ نے ہی یہ ڈیوٹی دینی ہے۔ قاسم کی ماں کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات، تو پھوپھو بتاتی ہیں کہ بھئی ستارہ اور قاسم کے رشتے کے لیے بھائی نے ہاں کر دی ہے۔ قاسم کی ماں کے بولنے سے پہلے ہی خالہ بھی بول پڑتی ہیں کہ بھئی ایسے کیسے ہاں کر دی، ہم نے تو ابھی صرف بات ہی کی تھی اور بھائی نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن ستارہ کی پھوپھو کہتی ہیں کہ نہیں، بھائی اب راضی ہو گئے ہیں، انفیکٹ آپ چاہیں تو آج ہی نکاح کر دیتے ہیں، کتنا اچھا ہوگا نا کہ ایک ہی گاڑی میں دو دو دلہنیں جا رہی ہوں گی۔ خالہ بھی کو تو ٹینشن لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اتنی جلدی نکاح، ایسی تو کوئی ضرورت نہیں۔ ستارہ کے تایا ابو کہتے ہیں کہ خالہ بھی کل تو آپ ہی کہہ رہی تھی کہ ستارہ اور قاسم کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ خالہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی تم نے کہا تھا نا کہ مجھے وقت چاہیے،
اب کل تو وقت مانگ رہے تھے اور آج نکاح کرنا چاہتے ہو، ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی؟ بھئی ہم تمہاری بات پہ پردہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں مجبور نہ کرو کہ بات دوبارہ سے دہرائیں۔ تایا ابو کہتے ہیں کہ کون سی بات خالہ بھی؟ خالہ بھی کہتی ہیں کہ رات والی بات ہم بھول نہیں گئے، تمہاری بیٹی ایک لڑکے کے کمرے سے پکڑی گئی ہے۔ اب ایسی لڑکی کو کون اپنی بہو بنانا چاہے گا؟ میں تو اپنے پوتے سے مر کے بھی اس کی شادی نہ کراؤں۔ ستارہ کی پھوپھو قاسم کی ماں سے کہتی ہیں کہ آپ ہی خالہ بھی کو منائیں، تو خالہ بھی بول پڑتی ہیں کہ قاسم نے تو آج تک اپنی ماں کو داغدار پھل تک نہیں لینے دیا، وہ بھلا داغدار بیوی کہاں اپنی ماں کے سر پہ تھوپے گا؟ اور ستارہ تو ایک دفعہ پھر خون کے آنسو رو پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نمی کو بلا کے لاتی ہوں، وہ میری پاکیزگی کی گواہ ہے۔ پھوپھو کہتی ہیں کہ خواہ میں اپنے ان کرتوتوں میں میری بیٹی کو نہ گھسیٹو اور اپنے گناہوں کی گواہ میری بیٹی کو تو بالکل مت بنانا۔ ادھر ستارہ نمی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم سب کو بتاتی کیوں نہیں کہ تم نے میرے موبائل پہ سالار کے میسیجز تو دیکھے تھے، وہ سب مجھ پہ شک کر رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، تم میری پاکیزگی کی گواہ ہو، آخر اپنا منہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ لیکن نمی بھی صاف مکر جاتی ہے اور کہتی ہے کون سے میسیجز کی بات کر رہی ہو، میں تو بالکل نہیں جانتی تم کیا بات کر رہی ہو، میں کل جلدی آئی تھی اور سو گئی تھی۔ ستارہ کی پھوپھو پیچھے سے آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ نمی کو اپنے مسئلوں میں نہ گھسیٹنا، میری بیٹی کو اپنی باتوں میں لینے سے اچھا ہے کہ جاؤ اپنی تائی اماں کے بیٹے کو باتوں میں لو، وہ چاہے تو تمہارے اس گناہ پہ پردہ ڈل سکتا ہے۔ نمی بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں میرے پیچھے مت پڑو، جا کے قاسم کے پیچھے پڑو، وہ ویسے بھی تم سے شادی کے لیے مرا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی تم سے شادی کر لے اور اپنی ماں کو بھی منا لے۔ ستارہ تو بہت ہی رومنی شکل بنا کے اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، سچ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن مجھ پہ تہمت تو مت لگاؤ۔ پھوپھو کا صبر تو ختم ہو جاتا ہے، وہ ستارہ کو زور سے پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بیٹی پہ اب کوئی الزام لگایا تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ستارہ نمی سے کہتی ہے کہ سب کے سامنے اگر تم کسی بھی وجہ سے چپ ہو، ایٹ لیسٹ پھوپھو کو تو میری سچائی اکیلے میں بتا دینا۔ نمی کو بھی ستارہ پہ ترس آ جاتا ہے، لیکن اس کو بہت ہی غصہ بھی ہوتا ہے کہ کہاں سالار کو وہ پھنسانا چاہتی تھی لیکن وہ اس ستارہ کے جال میں پھنس گیا۔ لیکن نمی گھر جا کے اپنی ماں کو یہ سچائی بتا دے گی اور سلمان بھی یہ سب سن لے گا، پھر سلمان کو ستارہ پہ بہت ہی ترس آئے گا اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی ماں اور اس کی بہن ستارہ سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ ستارہ بھی دیکھے گی کہ سلمان سب کے الزام لگانے کے باوجود ستارہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، تو وہ اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دے گی۔ اس کے بعد باتوں باتوں میں یہ بات سالار تک بھی پہنچ جائے گی کہ ستارہ بے قصور تھی اور یہ سارا ڈرامہ سلمان کی بہن نمی کا رچایا ہوا تھا۔ سالار جو کہ پہلے ہی ستارہ کے لیے دل میں فیلنگز رکھتا تھا، وہ ستارہ کے کالج پہنچ جائے گا، اس سے معافی مانگے گا اور اس کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا، لیکن اب ستارہ اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور سلمان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں سے لے جائے گی۔ سالار کو تو بہت ہی شدید غصہ آئے گا کہ اس کے پیچھے تو لڑکیاں مرتی ہیں اور یہ اتنی غریب سی لڑکی اس کو نخرے دکھا رہی ہے۔ اب تو سالار کی ضد بن جائے گی کہ وہ ستارہ کو حاصل کر کے رہے، لیکن کیا وہ ستارہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔